تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اتنی بڑی لگتی ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالکل ایسی ہی ایک شخصیت ہیں۔ ان کی قیادت کی کہانی صرف واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ کردار کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو آئیے ان کی زندگی کے کچھ حیران کن پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو حضرت عمر کے مقام کو بالکل صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عمر نے ایک اتنی لمبی قمیص پہنی ہے کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قمیص سے مراد ہے دین، یعنی عمر دین میں اس قدر گہرائی تک اتر چکے تھے کہ یہ ان کی شخصیت کا ہر پہلو بن چکا تھا۔ یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ ان کے کردار کی اصل بنیاد تھی۔ اور ان کے کردار کی گہرائی کتنی تھی، ذرا تصور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بھی لگاتار 650 سال تک حضرت عمر کی خوبیاں بیان کرتے رہیں تب بھی وہ مکمل نہیں ہوں گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو انسانی سوچ سے بھی بالاتر ہے اور ان کی عظمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ان کی قیادت کی جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بنائے ہوئے سخت ترین اصول دوسروں کے لیے نہیں تھے، بلکہ سب سے پہلے خود ان کے لیے اور ان کے اپنے خاندان کے لیے تھے۔ انہوں نے احتساب کا ایک ایسا معیار قائم کیا جس کی شروعات ہمیشہ ان کے اپنے گھر سے ہوتی تھی۔ اس اصول کی سب سے بہترین مثال ان کے اپنے بیٹوں کے ایک تجارتی سفر میں ملتی ہے۔ یہ واقعہ اصل میں ایک امتحان تھا کہ جب طاقت اور ذاتی فائدہ آمنے سامنے آ جائیں تو ایک سچا لیڈر آخر کرتا کیا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ان کے بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مصر گئے۔ وہاں کے گورنر نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ خلیفہ کے بیٹے ہیں، اور بس اسی وجہ سے لوگوں نے ان سے بہت زیادہ مال خریدا اور انہیں ایک غیر معمولی منافع حاصل ہوا۔ جب وہ اس بڑی کامیابی پر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور اپنے والد کو بتایا تو حضرت عمر کا رد عمل وہ نہیں تھا جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا قافلے میں موجود ہر تاجر نے اتنا ہی منافع کمایا ہے؟ جب بیٹوں نے مانا کہ نہیں، یہ منافع تو ان کے نام کی وجہ سے ملا ہے، تو فیصلہ فوری تھا، اصل سرمایہ رکھ لو اور اس کے اوپر کمایا گیا ایک ایک پیسہ بیت المال یعنی قومی خزانے میں جمع کرا دو۔ ان کی دلیل بالکل صاف اور واضح تھی، یہ تمہاری محنت کی کمائی نہیں، یہ میرے نام سے کمایا گیا مال ہے اور اس پر مسلمانوں کا حق ہے، تمہارا نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ عوامی عہدے اور ذاتی فائدے کے درمیان ایک ایسی دیوار رکھتے تھے جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ اصول صرف ان کے بیٹوں تک ہی محدود نہیں تھا۔ ایک بار ان کی اہلیہ نے ایک غیر ملکی حکمران کی بیوی کو کچھ کپڑے اور عطر تحفے میں بھیجے۔ جواب میں وہاں سے قیمتی زیورات آ گئے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو اپنی اہلیہ سے ان تحائف کی قیمت پوچھی اور وہ رقم انہیں دے کر باقی سارا قیمتی سامان بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ان کا موقف بالکل واضح تھا کہ ذاتی تعلقات ریاست کے معاملات پر اثر نہیں ڈال سکتے۔ یہ جو بے مثال احتساب تھا، یہ ان کی شخصیت کے ایک اور بہت گہرے پہلو سے جڑا تھا، اور وہ تھا عاجزی۔ حضرت عمر کے پاس بے پناہ طاقت تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی جنگ ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف ہی رہی۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ 24 لاکھ مربع میل پر پھیلی اسلامی سلطنت کے امیر المومنین تھے، اور دوسری طرف وہ اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے جا رہے تھے۔ جب ان کے بیٹے نے حیرت سے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ تم بہت بڑی چیز ہو، تو میں بس اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ انہیں خوشامد سے تو شدید نفرت تھی۔ ایک بار جب ایک شخص نے ان کی تعریف شروع کی تو انہوں نے اسے سختی سے ٹوکتے ہوئے کہا، تم نے خود کو بھی ہلاک کیا اور مجھے بھی۔ اگر یہی وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے تو تمہیں ثواب ملتا۔ ان کے نزدیک طاقت اور تعریف انا کو بڑھانے کا ذریعہ بالکل نہیں تھے۔ اور یہ واقعہ تو عاجزی کی انتہا ہے۔ جنگ قادسیہ کی فتح کی خبر لانے والا قاصد انہیں پہچانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر جو خبر کے لیے بے تاب تھے، مدینہ کے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب قاصد آیا تو وہ اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، حالات پوچھتے ہوئے، اور قاصد انہیں ایک عام آدمی سمجھتا رہا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں نے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، تب قاصد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ گھبرا کر گھوڑے سے کود پڑا۔ حضرت عمر نے اسے تسلی دی اور کہا، تم نے اچھا کیا،
مجھے ساتھ دوڑایا۔ یہ تھی ایک سلطنت کے حکمران کی سادگی۔ ان کے کردار کا اصل مرکز، اس کی بنیاد، ان کا روحانی پہلو تھا، یعنی اللہ کے حضور جواب دہی کا ایک گہرا اور ہر لمحہ موجود رہنے والا خوف جو ان کے ہر عمل کی وجہ بنتا تھا۔ وہ اکثر اکیلے باغ میں بیٹھ کر خود سے یہ الفاظ کہتے تھے۔ یہ خود احتسابی کا ایک مسلسل عمل تھا، ایک یاد دہانی کہ یہ اختیار ایک امانت ہے، کوئی حق نہیں۔ اور یہ خوف اپنی انتہا پر اس واقعے میں نظر آتا ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان سے جڑا ہے۔ حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا راز سونپا تھا جو کسی اور کو معلوم نہیں تھا، مدینہ کے منافقین کے ناموں کی ایک فہرست۔ اب ذرا منظر سوچیں، سلطنت کا سب سے طاقتور شخص اپنی زندگی کے آخری دنوں میں رات کے اندھیرے میں ایک صحابی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس منظر میں ایک گہری تشویش اور عاجزی چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ سوال آتا ہے جو دل دہلا دیتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت حذیفہ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا کے لیے سچ بتاؤ، کیا رسول اللہ نے میرا نام بھی اس فہرست میں لکھا تھا؟ یہ ایک حکمران کا سوال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے انسان کا سوال تھا جو اپنی ایمان کے بارے میں گہرے شک اور خوف میں مبتلا تھا۔ حضرت حذیفہ رو پڑے اور جواب دیا، نہیں عمر، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے بعد میں یہ راز کسی پر نہیں کھولوں گا۔ یہ جواب صرف ایک تسلی نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر کے بے مثال کردار پر ایک آخری مہر تھی۔ تو حضرت عمر کی قیادت کی اصل میراث کیا ہے؟ یہ کوئی سلطنت یا فتوحات نہیں، بلکہ کردار کے وہ اصول ہیں جو ہر دور کے لیڈر کے لیے ایک مثال ہیں۔ اگر ہم خلاصہ کریں تو 4 ستون بالکل واضح نظر آتے ہیں۔ پہلا، بے لوغ احتساب، جس کا آغاز وہ ہمیشہ خود سے کرتے تھے۔ دوسرا، حیران کن عاجزی، جو طاقت کے نشے کا بہترین علاج تھی۔ تیسرا، گہرا تقوی، جو ان کے ہر فیصلے کی بنیاد تھا۔ اور چوتھا، اللہ کے حضور جواب دہی کا شدید خوف، جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ آخر میں حضرت عمر کی زندگی ہم سب سے ایک لازوال سوال کرتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف خودنمائی اور سٹیٹس کا چرچا ہے، ایسی قیادت کے کیا معنی ہیں جو عاجزی اور خود سے بڑی کسی حقیقت کے سامنے جواب دہی پر قائم ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو ان کی میراث کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔